بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ پاکستان کی ایک مقامی عدالت نے بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر پورنوگرافی کے ذریعے پیسہ کمانے والے بین الاقوامی ڈارک ویب سائٹ کے سرگنا سہیل اعجاز کو 3 بار سزائے موت اور 3 بار عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ بدھ کی شام ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر علی گوندل نے 47 سالہ مجرم سہیل اعجاز کے خلاف دائر مقدمات کا فیصلہ سنایا۔ راولپنڈی پولیس کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق عدالت نے ٹھوس شفاہد اور شہادتوں کی بنا پر ملزم سہیل اعجاز کو جرم ثابت ہونے پر 3 مقدمات میں مختلف دفعات پر 3 بار سزائے موت، 3 بار عمر قید، 3 مرتبہ 10 سال اور 15 سال قید، منشیات کے مقدمہ میں 5 سال، 6 ماہ قید، 15 لاکھ روپے جرمانہ اور متاثرہ بچوں کو 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ خیال رہے کہ نومبر 2019 میں تھانہ روات میں درج ایک مقدمے کی درخواست گزار خاتون نے پولیس کو بتایا تھا کہ ان کے 13 سالہ بچے کو جو کاوا بیچتا تھا سہیل اعجاز زبردستی اپنے گھر لے گئے اور رات کے وقت کوئی نشہ آور چیز دی۔ مقدمے کا فیصلہ آنے کے بعد پولیس کی جانب سے جاری تحریری بیان میں بتایا گیا کہ دوران تفتیش مجرم سہیل اعجاز نے اپنے ساتھی خرم طاہر عرف کالو کے شریک جرم ہونے کا اعتراف کیا، جس پر روات پولیس نے مورخہ 14 نومبر 2019 کو ملزم خرم طاہر عرف کالو کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ راولپنڈی پولیس نے سہیل اعجاز کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے زیر استعمال موبائل فونز، لیپ ٹاپ، ویڈیو کیمرہ اور دیگر سامان برآمد کر کے فورانسک لیبارٹری بھجوایا۔ ملزم سے تفتیش کے دوران پورنوگرافی کے لیے استعمال ہونے والی نشہ آور ادویات، منشیات اور آئس وغیرہ برآمد کر کے ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلانے عدالت کیا گیا۔ سہیل اعجاز ماضی میں برطانیہ اور اٹلی میں ایسے ہی جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے ایک منصوبے میں بطور مشیر کام کر رہے تھے۔ گزشتہ برس ان کے خلاف مقدمات درج ہونے کے بعد سی پی او راولپنڈی فیصل رانا نے بتایا کہ گرفتار ہونے والا شخص سہیل اعجاز عرف علی بچوں سے جنسی زیادتی کر کے ان کی ویڈیوز عالمی ڈارک ویب سائٹ پر فروخت کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دوران تفتیش سہیل نے متعدد بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعتراف کیا۔ سی پی او کے بقول جنسی تشدد کا شکار ہونے والے بچوں کی عمریں 1 سال سے لے کر 17 سال کے درمیان تھیں۔ پولیس کے مطابق سہیل اعجاز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں سول سیکریٹریٹ میں ملازم رہے۔ تاہم خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ ملزم صوبائی حکومت کا ملازم تھا۔ ادھر پاکستان میں ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ ملزم کو خیبر پختونخوا حکومت نے کثیر الجہتی ٹاسک فورس کے منصوبوں کے لیے بطور مشیر نوکری پر رکھا تھا اور وہ عالمی بینک کا ملازم نہیں تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم ماضی میں برطانیہ میں ایک 14 سالہ بچے کے ریپ کے کیس میں 4 سال قید کی سزا بھی کاٹ چکا ہے۔ سہیل اعجاز کو گزشتہ برس ایک خاتون کے جانب سے ایف آئی آر درج کروائے جانے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق اسلام آباد کے نواحی علاقے کی رہائشی ایک خاتون نے تھانہ روات میں درخواست دی تھی کہ ان کے 13 سال کا بیٹا رات کے وقت راولپنڈی کی ایک رہائشی سکیم میں ریڑھی لگاتا تھا۔ ملزم کے خلاف درج ہونے والی ایف آئی آر میں کہا گیا تھا کہ چند روز قبل ملزم سہیل اعجاز نے ان کے بیٹے کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا، جہاں وہ اسے نشہ آور چیزیں کھلا کر اسے 4 روز تک جنسی تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ شکایت کے مطابق
4 روز کے بعد سہیل اعجاز نے جنسی تشدد کا نشانہ بننے والے بچے کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اس بارے میں کسی کو بتایا تو اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی جائے گی۔ سی پی او راولپنڈی کے مطابق سہیل اعجاز گزشتہ 4 سال سے بچوں کو اپنے گھر میں ہی لا کر انہیں نشہ آور اشیاء کھلا کر انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ سہیل اعجاز کو 2009 میں ایک برطانوی عدالت نے ایک 14 سالہ بچے کے ریپ کے اعتراف کے بعد 4 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ سہیل نے عدالت میں اس بچے کی تصاویر تقسیم کرنے اور 370 دیگر غیر اخلاقی تصاویر اپنے پاس موجود ہونے کا بھی اعتراف کیا تھا۔ وہ بچوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی برطانوی تنظیم سیو دی چلڈرن کے سابق ملازم ہیں۔ سہیل کے تعلقات رومانیہ کے ایک بچوں سے زیادتی میں ملوث گینگ سے پائے گئے۔ سن 2008 میں برطانیہ میں ورک ویزا کے ذریعے داخل ہونے والے سہیل اعجاز کو فروری 2009 میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب اٹلی کے شہر روم کی پولیس نے ایک بچوں سے زیادتی کرنے والے ایک اطالوی شخص کے خلاف تحقیقات شروع کی۔ انہیں معلوم ہوا کہ سہیل نے اطالوی ملزم کو 15 رومانین بچوں کی تفصیلات فراہم کی تھیں۔ سہیل مبینہ طور پر بچوں سے زیادتی کرنے والے ایک سویڈش شخص کے مڈل مین تھے، جن کا کہنا تھا کہ وہ زیادتی کرنے کے لیے رومانین بچے فراہم کر سکتے ہیں۔ اطالوی پولیس نے برطانوی پولیس کو خبردار کیا، جس کے بعد ان کے خلاف برطانیہ میں تحقیقات شروع ہوئی۔ سہیل کے فلیٹ میں 2000 سے زائد غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز پائی گئیں، جن میں نہایت کم عمر بچوں اور زیادتی کا نشانہ بنائے گئے بچوں کی تصاویر بھی شامل تھیں۔ پولیس حکام کے مطابق برطانوی حکام نے سہیل اعجاز کو جولائی 2009 میں اٹلی کی حکومت کے حوالے کیا تھا۔ مقامی پولیس کا کہنا تھا کہ سہیل اٹلی میں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کے مقدمات بھگت چکا ہے اور اٹلی سے بھی ملزم کو اسی جرم کے بعد ملک بدر کر دیا گیا تھا۔